میرا بیٹا میرٹ پہ نہیں آتا اور ایک غریب کا بیٹا مثلا میرٹ پہ آتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اللہ نے بیس بتائی ہے. جب اللہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے، قواعد و ضوابط بتا دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، پھر جو اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے. تو میں کیا کروں گا، اسے قرآن کہتا ہے بغیاً، بغاوت. آیت نمبر 93 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سچے یعنی خوشگوار اچھے ٹھکانے ان کے لیے ہم نے تیار کر دی. کہاں فرعون کے زیر سایہ رہنا، ظلم و ستم، پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، کہاں آزادی کے ساتھ دنیا کی نعمت فراوان. ہم نے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں کا انہیں رزق عطا کیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ نے تورات دے دی، بتا دیا کیسے رہنا ہے، کیا احکام ہوں گے، کیا قوانین ہوں گے. اس سارے علم آ جانے کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کر دیا. علم کے بعد اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنی خواہش کے لیے حد کراس کرنا چاہتا ہے. مثلا میرا بیٹا میرٹ پہ نہیں آتا اور ایک غریب کا بیٹا مثلا میرٹ پہ آتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا، اسے قرآن کہتا ہے بغیاً، بغاوت. اور یہ بغیاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی خواہش میں حد سے گزر جانا. یہ اللہ نے خوب غور سے سن لیجیے، یہ اللہ نے بیس بتائی ہے. جب اللہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے، قواعد و ضوابط بتا دیتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، پھر جو اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے بغیاً بینہم، ایک دوسرے پر یعنی برتری لینے کے لیے، چڑھ دوڑنا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس مثال سے سمجھیے. تو مجھے پتہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے اس کے لیے جو میرٹ ہے اس پر میرا بچہ نہیں، اس کا بچہ پورا آتا ہے. لیکن کیا کروں، میرا بچہ ہے، میرا بچہ بیٹھے گا. یہاں سے فساد کا آغاز ہوتا ہے. اپنی باری آئی تو کچل دی ہر چیز کو، اور دوسروں کو پھر تقریریں کی جا کے. ملک میں سفارشوں سے تباہی ہو گئی ہے، میرٹ کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اپنے بچے کی باری آتی ہے تو بھیڑیا بن جاتا ہے، دوسروں کو پھر وہ خطبے دیتا ہے اور واعظ ارشاد فرماتا ہے. علم حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. جو اللہ کا قانون ہونے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کرے، پھر کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ قیامت میں اللہ بتائے گا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو جو دین میں تعریف کر کے اور دین بنا کے پھر رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ ان سے زیادہ بحث مت کیجیے، آپ کہیے جو تم اختلاف کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے. یہی روش ہونی چاہیے تبلیغ والی. اگر اگلا کوئی ہدایت کا جاننے کا طالب ہے اس کو بتایا جائے، اور اگر پتہ ہے کہ اگلا صرف بحث برائے بحث چاہتا ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم آپس میں کیوں لیں. بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کو فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے تھے. اور یہ جو کہا کہ اللہ نے ان کے لیے ٹھکانے بنا دیے، فلسطین کی سرزمین ہے جس کی شادابی اور اچھی آب و ہوا معروف ہے، آج بھی معروف ہے، وہاں پر یہ آباد ہو گئے.